اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والدین کے حقوق اور اولاد کی ذمہ داریاں، اس کے لکھاری ہیں مولانا ہارون معاویہ۔ یہ سلسلہ جاری ساری ہے۔ آج ہمارا موضوع ہے اللہ کا عابد مقبول یا ماں کا خادم مقبول۔ حضرت ابو الحسن رحمۃ اللہ علیہ طریقت بزرگ ہوئے ہیں۔ ان کے ایک بھائی تھے۔ ایک رات آپ کی ماں کی خدمت رات گزارتے اور دوسرے بھائی عبادت میں مصروف رہتے، اور دوسری رات آپ عبادت کرتے اور دوسرا بھائی ماں کی خدمت کرتا۔ ایک رات جب کہ دوسرے بھائی کا نمبر ماں کا خدمت کرنے کا تھا تو اس نے آپ سے کہا کہ آج ایک رات آپ ماں کی خدمت میں رہیں تاکہ میں عبادت کی رات گزار سکوں۔ آپ نے منظور فرما لیا۔ دوسرے بھائی نے جو عبادت کی ابتدا کی تو ندا آئی کہ ہم نے تمہارے بھائی کی مغفرت کرنے کے ساتھ تمہیں بھی ان کے طفیل بخش دیا ہے۔ یہ سن کر انہیں حیرت ہوئی اور خدا سے عرض کیا، یا اللہ، میں تو تیری عبادت کر رہا ہوں، وہ ماں کی خدمت گزاری میں ہے، پھر اس کی کیا وجہ ہے کہ میری مغفرت کی بجائے اس کی مغفرت کر کے مجھے اس کا طفیلی بنایا گیا؟ ندا آئی، ہمیں تیری عبادت کی حاجت نہیں، بلکہ محتاج ماں کی خدمت کرنے والے کی اطاعت ہمارے لیے باعث خوشنودی ہے۔ باہ والا حقوق والدین۔ والدین کے حق کی مکمل ادائیگی ممکن نہیں۔ انسان اللہ تعالیٰ کے انعام و احسانات کا حق تو کیا ادا کرے گا، وہ دنیا میں اپنے والدین کا بھی صحیح طور پر حق ادا نہیں کر سکتا۔ تفسیر ابن کثیر میں ہے کہ ایک شخص اپنی والدہ کو کمر پر اٹھائے ہوئے طواف کر رہا تھا۔ اس نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ کیا میں نے اس طرح خدمت کر کے اپنی والدہ کا حق ادا کر دیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک سانس کا بھی حق ادا نہیں ہوا۔ اللہ تعالیٰ والدین کی دعا کو کس قدر شرف و قبولیت دیتے ہیں، اور اس حدیث سے ظاہر ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 3 دعائیں مقبول ہیں، ان کی قبولیت میں کوئی شک نہیں۔ نمبر 1، والدین کی دعا اولاد کے لیے۔ نمبر 2، مسافر کی دعا۔ نمبر 3، مظلوم کی دعا۔ بحالہ مشکتر ترمذی اور ابو داؤد۔ والدین کے سامان عزت کے لیے تنگ و دو کرنا جہاد فی سبیل اللہ کا ثواب رکھتا ہے۔ اس حدیث سے واضح ہوتا ہے کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایسے شخص کا مجلس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب سے گزر ہوا جس کا جسم دبلا پتلا تھا۔ اس کو دیکھ کر حاضرین نے کہا، کاش یہی جسم اللہ کی راہ میں یعنی جہاد میں دبلا ہوتا۔ یہ سن کر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ شاید اپنے بوڑھے ماں باپ پر محنت کرتا ہو اور ان کی خدمت میں لگنے اور ان کے لیے روزی کمانے کی وجہ سے دبلا ہو گیا۔ اگر ایسا ہے تو وہ فی سبیل اللہ ہے۔ پھر فرمایا، شاید وہ چھوٹے بچوں پر محنت کرتا ہوا یعنی ان کی خدمت و پرورش اور ان کے رزق مہیا کرنے میں دبلا ہو گیا ہو۔ اگر ایسا ہے تو فی سبیل اللہ۔ پھر فرمایا، شاید وہ اپنے نفس پر محنت کرتا ہو اور اپنی جان کے لیے محنت کرتا ہو اور اپنی جان کے لیے محنت کر کے روزی کماتا ہو کہ اپنے نفس کو لوگوں سے بے نیاز کر دے اور مخلوق سے سوال نہ کرنا پڑے۔ اگر ایسا ہے تو وہ بھی فی سبیل اللہ ہے۔
باہوالا تفسیر دن منشوج اور ازبیکی کہتے ہیں کہ 3 آیتیں نازل ہوئی ہیں جن میں سے کوئی بھی دوسری کے بغیر قبول نہیں۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، نمازوں کی پابندی کرو اور زکوٰۃ دیتے رہو۔ سو جو شخص نماز پڑھتا ہے اور زکوٰۃ نہیں دیتا اس کی نماز بھی قبول نہیں۔ دوسری آیت یہ ہے وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ، اور تم اللہ کا کہا مانو اور رسول کا کہنا مانو۔ سو جو شخص اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرے اور رسول اکرم کی اطاعت نہ کرے تو اس کی دعا قبول نہ ہوگی۔ تیسری آیت یہ ہے ان اشکرلی ولوالدیکا، تو میری اپنے ماں باپ کی شکر گزاری کیا کر۔ سو جو شخص اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے لیکن والدین کا نہیں کرتا تو اس کا اللہ کا شکر کرنا بھی قبول نہیں۔ اس کی تائید رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد پاک سے ہوتی ہے کہ والدہ کی لعنت اولاد کی جڑ کاٹ دیتی ہے، جا کہ ان کی حق تلفی کرتے ہوئے سو جو کوئی اپنے والدین کو راضی کرتا ہے اور اپنے خالق کو راضی کرتا ہے، جس نے اپنے والدین کو ناراض کیا اس نے اپنے خالق کو ناراض کیا۔ جس نے اپنے والدین کو یا دونوں میں سے کسی ایک کو پا لیا اور ان کے ساتھ اس نے سلوک نہ کیا وہ دوزخ میں داخل ہوگا اور اللہ تعالیٰ کی رحمت سے بھی دور ہوگا۔ باحوالہ حقوق والدین۔ ایک دفعہ ایک صحابی رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ چٹانوں پر چلا ہوں، اگر ان میں دانہ ڈالا جاتا تو بھن جاتا، اگر گوشت ڈالا جاتا تو کباب بن جاتا، کیا میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا ہے؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری پیدائش کے وقت اس نے دردوں کے جس قدر جھٹکے سہے ہیں، تمہارا یہ عمل شاید ان جھٹکوں میں سے ایک جھٹکے کا بدل بھی نہ ہو سکے۔ کہتے ہیں کہ بیٹے پر والدین کے 10 حق یہ ہیں: 1 ان کو کھانے کی ضرورت ہو تو کھانا کھلائے، نمبر 2 کپڑے کی ضرورت ہو تو کپڑا پہنائے جبکہ اسے ان باتوں کی قدرت ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے بسا بیہما فی الدنیا معروفہ، اور ان کے ساتھ دنیا میں خوبی سے بسر کرنا کی تفسیر یہی منقول ہے۔ معروف طریقے کی مسابت سے یہ بھوکے ہوں تو انہیں کھانا کھلائے اور ننگے ہوں تو کپڑا پہنائے۔ نمبر 3 جب ان میں سے کسی ایک کو خدمت کی ضرورت ہو تو خدمت کرے۔ نمبر 4 جب وہ بلائیں تو میں حاضر خدمت ہو اور جواب دے۔ نمبر 5 جب اسے کسی بات کا حکم دیں تو اطاعت کرے جبکہ حکم کی معصیت یا غیبت وغیرہ کا نہ ہو۔ نمبر 6 ان کے ساتھ نرم گفتگو کرے اور سخت کلامی اختیار نہ کرے۔ نمبر 7 ان کا نام لے کر نہ پکارے۔ نمبر 8 ان کے پیچھے پیچھے چلا کرے، ان کے آگے نہ چلے۔ نمبر 9 ان کے لیے وہی پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہو اور ان کے لیے وہی ناپسند سمجھے جو اپنے لیے ناپسند ہو۔ نمبر 10 جب اپنے لیے دعا کرے اور تو ان کے لیے بھی مغفرت کی دعا کرے۔ اللہ تعالیٰ حضرت نوح علیہ السلام کی حکایت میں فرماتے ہیں رب اغفر لی والدیّ، اے میرے رب میری مغفرت کر دیجئے اور میرے ماں باپ کو بھی۔ حوالہ تنبیہ الغافلین۔ اس کے ساتھ ہی اتنا انشاءاللہ تعالی والدین کے حقوق اور اولاد کی ذمہ داریاں کے حوالے سے ہمارا جو موضوع ہوگا وہ والدین کی تعظیم و محبت اور خدمت گزاری کو اپنا سعادت سمجھیں۔ والدین کی تعظیم و محبت اور خدمت گزاری کو اپنی سعادت سمجھیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ کل پھر آپ سے ملاقات ہوگی۔ اس وقت تک کے لیے خدا حافظ۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔